जय मसीह की अजीज़ बहन और भाइयों, मुबश्शिर से मलीक आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम शुरू कर रहे हैं अमाल से। जो खुदा यीशु मसीह के स्पोकन वर्ड्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे प्रोग्राम सच्ची और अच्छी बातों में। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और 150वें प्लैटिनम डायमंड जुबली प्रोग्राम के बाद आज हम 151वां प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए हम खुदा यीशु मसीह की बातें सुने जो कि उसने नए अहदनामे में कही हैं। और सबसे पहला हवाला है हमारा पहला बाब और उसकी 5वीं आयत है, लेकिन हम इसको चौथी आयत से पढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। किनको? सारे शागिर्दों को जो उसने मुकर्रर किए थे। 12 मुकर्रर किए और फिर 70 मुकर्रर किए और उसके बाद होते होते उनकी तादाद हम देखेंगे कि 3000 हो जाती है। चौथी आयत में यूँ लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़र रहो जिसका जिक्र मुझसे सुन चुके हो। वो खुदा यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं अपनी पाक रूह भेजूंगा, जब तक कि मैं जाऊं। पाक रूह कैसे हासिल करोगे? मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, मुफीद है, बेहतर है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह अब जिंदा होने के बाद जब सब पर ज़ाहिर हुए और पौलुस रसूल के खतूत में पढ़ते हैं, 500 के बड़े मजमा में भी खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद दिखाई दिए। 5वीं आयत जिसे स्पोकन वर्ड्स हैं, यू हर्ड फ्रॉम मी। ये पहला सेंटेंस है जो खुदा यीशु मसीह ने चौथी आयत के आखिरी हिस्से में कहा है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था उसके मुंतज़र रहो जैसा कि तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा लिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो हम यीशु मसीह कह रहे हैं कि ठहरे रहो और उस वादा की हुई पाक रूह को जब तक कि तुम्हें वो मिल ना जाए, उस वादा के पूरा होने के मुंतज़र रहो। और आगे हम देखेंगे कि वो वाकई वो पाक रूह जो है उन पर नाज़िल हुई और पाक रूह उन्होंने कसरत से हासिल किया जय मसीह की। उसके बाद छठी और 7वीं आयत भी खुदा यीशु मसीह के स्पोकन वर्ड्स में से है। तो कहते हैं, बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अदा करेगा? शागिर्द कंफ्यूज हैं, वो समझ रहे हैं कि ये बादशाही शायद आ गई है, खुदा यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं तो ये शायद बादशाही आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं 7वीं आयत में, उसने यानी खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ये तुम्हारा काम नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने उनको क्लियर कर दिया कि अभी नहीं। खुदा यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग के बारे में आगे क्लियर करेंगे। 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ज़मीन की इंतहा तक गवाह होंगे। और आज भी हैं। और आप देखें कि उसके गवाह जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या मलेशिया, क्या रशिया, क्या दूसरे ममालिक, क्या इंडिया, सब जगह खुदा यीशु मसीह के पैरोकार और उसके फॉलोअर्स हैं और उसको मानने और जानने वाले पूरी दुनिया में जाने और देखे जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा, इसलिए अब हम दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत में पढ़ेंगे। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। अब हम देखते हैं कि 120 की जमात, जो तखमीनन 120 की जमात 15 आयत में लिखी हुई है, अब यहाँ पर वो जमा है। पहले बाब की 15 आयत में वो तादाद बताई गई है और ये सब लोग दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से एक ऐसी
آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، گونج جاتی ہیں آوازیں۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا حال ہو یا ہم دور کھڑے ہو کر پہاڑوں میں اپنی آواز کو زور سے پکاریں تو وہ ریورس ہو کے آتی ہے تو گونج ہوتی ہے، اس کو ہم گونج کہتے ہیں۔ تو وہ گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ آگ کے شعلہ کی سی وہ کہ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، انہوں نے دیکھی وہ زبانیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری وہ زبانیں جو کہ آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور سب روح قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کس نے بخشی؟ روح قدس نے طاقت بخشی۔ آج بھی روح قدس ہمیں غیر زبان اور ہیمنلی لینگویج جو ہے آسمانی زبان، اس کو ہم آسمانی زبان بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر نہیں ہے کہ کوئی دشمن کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہیمنلی ٹنگ ہے، غیر زبان ہے، بیگانہ زبان ہے جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو بھی ترجمہ کرنے کی صلاحیت جو ہے پاک روح ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے پالوس رسول کے لیے کہے گئے خدا یسوع مسیح کے الفاظ جو کہ 4 آیت میں ہیں، جو کہ 9 باب اور 4 آیت ہے، بلکہ ہم اس کو پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اور سول جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار گھرانے کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جو کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ دیکھیں کیسے خدا کے لوگوں کو ستا رہا ہے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا۔ پالوس رسول ہے جس کو کہ سول، جس کا کہ پرانا نام سول ہے، اسی طرح نام بدلے گئے ہیں اور بدل دیے گئے۔ خدا یسوع مسیح نے جب وہ خدا کے کلام کی خدمت کے لیے، اسی طرح مجھے بھی خدا نے سیم القمر سے سیم الحکمت بنایا اور مجھے ایک اپنا نام دیا جو کہ آسمانی نام ہے، اور وہ دنیا کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ آسمان سے مجھے ملا ہے۔ تیسری ہے، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنا دیدار کراتا ہے اور وہ پہلے نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ایک عجیب روشنی جو کہ ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی۔ وہ آسمان سے آ کر آپ پر نازل ہوگی اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنائی دی، اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب خدا یسوع مسیح نے بات کرنی ہو تو ظاہر ہے وہاں پر ایک نورانی زون جو ہے اس کے اندر خدا یسوع مسیح بات کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ہر قسم کی نجاست سے وہ جگہ اور وہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ خدا کے نور سے پاک ہو جاتی ہے، تو پھر ہی خدا اپنی زبان کو، اپنی آواز کو نازل فرماتا ہے۔ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ دیکھیں سول جو کہ شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کی دھن میں تھا، شاگردوں کو دھمکاتا تھا اور قتل کی دھن میں تھا، اب کسی طریقے سے بھی باز نہیں آ رہا، تو خدا یسوع مسیح نے خود اس پر اپنا آپ ظاہر کیا۔ اس نے پوچھا، اے خدا تو کون ہے؟ خدا کہہ دیا اس نے پہلے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ نور تو پہلے ہی اس پر چمک چکا ہے، تو وہ کیوں خدا نہیں کہے گا کہ اے خدا تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خود اپنا یہاں پر نام سول پر، پالوس رسول پر ڈکلیئر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، مگر اٹھ اس شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح اس کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں جب خدمت ملتی ہے تو جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ ہم کریں۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ لیکن آگے ہم پڑھتے ہیں اور آگے ہم ہوم سٹڈی میں آپ پڑھیں
کہ جو ہے کیسے ہننیہ نے جا کر اس گھر میں داخل ہو کر اس پر ہاتھ رکھے اور اس کی بنائی جو ہے وہ لوٹ آئی، جو کہ آپ کو 17, 18, 19 ورسز میں ملے گی۔ کنٹینیو کرتے ہیں 8ویں آیت، اور سول زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ 3 دن تک دیکھا نہ کھایا نہ پیا۔ یہ کوئز بھی ہو سکتا ہے، کویسچن بھی ہو سکتا ہے۔ ساؤل پر جب نور چمکا، نور ظاہر ہوا، نازل فرمایا خدا نے اپنا نور آسمان سے، تو وہ گر جانے کے بعد کتنے دن تک دیکھ نہ سکا اور کتنے دن تک اس نے نہ کھایا نہ پیا؟ تو اس کا جواب ہے 3 دن۔ کوئز کرے تو یہ خوبصورت کوئز بھی ہے اور ایک کلیئر آنسر بھی ہے کہ 3 دن۔ دمشق میں ہننیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خدا نے رویا میں کہا، اے ہننیہ۔ اب یہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، کس کو؟ ہننیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے ہننیہ اٹھ۔ خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے ہننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو جائے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اس نے پہلے ہی ایک ویژن دیکھ لیا ہے۔ کس نے؟ ساؤل نے، کیونکہ پاک روح نے اس کو دکھایا اور بندہ بھی اس کے لیے سلیکٹ ہو گیا، جو کہ دعاگو بندہ ہے، ہننیہ بندہ ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے بھی اس کو سلیکٹ کیا کہ تو جا، کیونکہ اس نے کیا دیکھا ہے؟ رویا دیکھی ہے، یا اس نے پاک روح کی قدرت سے یہ دیکھا ہے کہ ہننیہ ہی ہے جو میرے اوپر آئے گا اور دعا کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں